اگر آپ پاکستانی کرکٹ فین ہیں تو آپ نے ایک فریز بہت بار سنا ہوگا، قدرت کا نظام چل گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس فریز سے کیوں واقف ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ زیادہ اسی پر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو قدرت کا نظام ہے وہ پاکستانیوں کے حق میں یا پاکستان کرکٹ کے حق میں ایک اور طریقے سے چل رہا ہے۔ انڈینز جو بات کرتے ہیں، جس بیس کے اوپر پاکستان کو ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت کا نظام ایسا چلتا ہے کہ وہ جو موئے ہے جو وہ پاکستانیوں کی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی خود کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ ٹائم پہلے انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے 17,000 پلس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا انتظام کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے۔ تو جو انڈین کرکٹ فین ہیں، جو انڈین کرکٹ پیجز ہیں، جو انڈین یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھائی اگر پاکستان اتنا محفوظ ہے، اتنا سیکیور ہے، تو پھر اتنے زیادہ سیکیورٹی اہلکار کی بھلا آپ کو کیوں ضرورت ہے۔ تو ہوا اس طرح سے کہ لوگوں نے جو انڈیا ورسز پاکستان او ڈی اے ورلڈ کپ 2023 کے دوران میچ ہوا تھا، اس کے سیکیورٹی اہلکار کی جو ڈیٹا تھا وہ نکال کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس ایک میچ کے لیے تم لوگوں نے تو 11,000 کے قریب جو آپ لوگوں کے سیکیورٹی اہلکار تھے وہ تعینات کیے گئے تھے، اور یہاں پر پوری چیمپئنز ٹرافی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ جناب دیکھیں پاکستان کے جو سٹیڈیمز ہیں نا یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ ان کے بڑے بڑے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی سرکار کو کہا ہے کہ اینٹیں بجری سیمنٹ پورا نہیں ہو رہا، اور اب جب انہیں پاکستان کے قذافی سٹیڈیم کی اوپننگ سیرمنی کی ویڈیوز جا رہی ہیں تو وہ ٹی وی پر بیٹھ کر، یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں بھائی ہمیں کیوں بھیج رہے ہو، بھائی تم لوگوں کو کیوں نہ بھیجے، تم لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے نا کہ ہم نے سٹیڈیمز کمپلیٹ کر لیے۔ اب یہ جو پاکستان ورسز نیوزی لینڈ ٹرائی نیشن سیریز کے حوالے سے پہلا او ڈی آئی میچ کھیلا گیا تو رچن رویندرا جو نیوزی لینڈ کے پلیئر ہیں انہیں بال لگنے کی وجہ سے وہ انجرڈ ہو گئے۔ اب سوشل میڈیا پر جو انڈین کرکٹ فینز ہیں، جو انڈین یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے دنوں میں جو قذافی سٹیڈیم کو تیار کیا ہے نا، جو انہوں نے لائٹس وہاں پر لگائی ہیں، جو فلڈ لائٹس وہاں پر لگی ہیں، ایل ای ڈیز کی وجہ سے رچن رویندرا گیند کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پائے، کیلکولیٹ نہیں کر پائے، اور وہ جو گیند تھی اس گیند نے رچن رویندرا کو انجرڈ کر دیا۔ اس طرح کی باتیں کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ ابھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہی ہیں کہ ویری نیکسٹ ڈے جب انڈیا ورسز انگلینڈ میچ کھیلا جا رہا تھا تو انڈیا کے سٹیڈیمز کی جو لائٹس تھیں وہ 3 مرتبہ خراب ہو گئیں، بند ہو گئی۔ اب سوشل میڈیا پر جو پاکستانی کرکٹ فینز تھے جو بھرے بیٹھے تھے، ان کی فضول قسم کی باتوں کی وجہ سے، ٹرولنگ کی وجہ سے انہوں نے انڈیا کو ٹرول کرنا شروع کر دیا، انڈیا کے سٹیڈیمز کو، انڈیا کی ایکوپمنٹس کو، لائٹس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی آپ پاکستان کے قذافی سٹیڈیم کی لائٹس کی باتیں کر رہے تھے اور آپ کی خود کی جو لائٹس ہیں وہ تو 3 بار ڈیورنگ میچ بند ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں۔ تو میری صرف درخواست ہے جو انڈین کرکٹ فین ہے، جو چند انڈین کرکٹ فین ہے، یار میں سب کو ایسا نہیں کہوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی سائڈ سے کوئی ایک بندہ ایسی بات کرتا ہے نا تو پھر جو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں وہ سب کو ہی اندر گھسیٹتے ہیں۔ تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو گندے انڈے ہیں یہ بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کے خیر جو یوٹیوبرز ہیں ان میں تو کوئی شاید ایک آدھا اچھا ہو، ٹھیک ہو۔ تو جو انڈین یوٹیوبرز ہیں خاص طور پر ان کے لیے کہ بھائی اس طرح کی باتیں مت کرو، جو قدرت کا نظام ہے نا وہ چل رہا ہے۔ جب بھی آپ پاکستان کو کسی پوائنٹ پر ٹارگٹ کرنے کی، انسلٹ کرنے کی، امبیرس کرنے کی کوشش کرو گے تو ان دا اینڈ امبیرسمنٹ آپ کو ہی فیس کرنی پڑے گی۔ ویڈیو میں کی باتوں کے حوالے سے آپ دوست اپنی جو بھی رائے رکھتے ہوں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ اپڈیٹس آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔